اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک احادیث کے ویورز السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کون تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ 40 برس تک آپ بادشاہ رہے۔ جنوں انسان اور شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ کو سب زبانوں کا علم عطا کیا گیا اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار لائیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا وہ قرآن پاک نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ پھر اس کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اسلامک احادیث کے ویورز، اسی طرح حضرت سلیمان اور ہدہد کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اور یہ واقعہ بتانے سے پہلے پلیز جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ ایک دن ہدہد پرندوں کی حاضری میں موجود نہیں تھا تو حضرت سلیمان کو غصہ آ گیا اور آپ نے کہا کہ اگر ہدہد بغیر کے دیر سے آنے کی، بغیر کسی حقیقی دلیل کے میرے پاس آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ لیکن جب ہدہد آیا تو اس نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا یہ خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے ہاں سے واپس آ جا، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد عمرہ اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر پریشان ہو گئی اور اپنے اراکین دولت سے کہا کہ اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط پھینکا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان اور اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور طوائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک تاج ماں ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔
چنانچہ بلقیس کی قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ جو تمہیں دیا ہے تم واپس آ جاؤ، ہم ان پر لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس لوٹ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کا یقین آ گیا کہ حضرت خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔